ہمارا ایک کتا تھا، رات کو ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے باہر اور گھر کا کمرہ بند کر دیتے تھے سردیوں کے موسم میں، تو وہ شور ہنگامہ کھڑا کرتا تھا جب کوئی واقعہ باہر ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ دروازہ کھولا، اس نے پھر بھی شور کم نہیں کیا، تو ہماری والدہ صاحبہ سمجھ گئی، اس نے کہا خالی ہاتھ باہر نہ جانا، کتا اشارہ کر رہا ہے کہ ہتھیار لے کے آؤ، چور آئے ہیں۔ چنانچہ وہی واقعہ تھا، جب میرے والد صاحب اور بھائی اکیلے جانے لگے تو اس نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ اکیلے نہیں، بندوق لے کے باہر آؤ، بندوق والے آئے ہوئے۔ اور ایک دفعہ آگ لگی اور وہ دروازے پر آ رہا تھا زور زور سے، جب ہم نے باہر دیکھا تو جتنے مٹکے پڑے ہوئے تھے ان کو پہلے لڑکا دیا تھا آگ پہ، لیکن آگ نہیں بجھی، تو پھر دروازہ بچانا شروع کر دیا کہ کھولو، گھر سارا جل جائے گا۔ میرے بھائی لاہور میں تھے، وہ وہاں سے آئے، اس نے پہچانا نہیں، ساری رات اس سے لڑتے رہے۔ صبح جب ہم اٹھے دیکھا تو بھائی بڑا غمگین تھا، کہیں اور جا کے بیٹھا ہوا تھا، کپڑے سب پھٹے ہوئے تھے اس کے۔ اس کتے کا نام تھا موتی، تو وہ ہم نے اس سے کہا موتی نے بہت تنگ کیا، تو ہماری والدہ صاحبہ بڑی خفا ہو گئی اور موتی کو کہا کہ تم بڑا بے وفا ہو اور حرام خور ہو، اتنی دور سے میرا بیٹا آیا اور تم نے اس کے ساتھ یہ کیا شروع کیا؟ بس یہ کہنا تھا، نہ پراٹھا کھا رہا ہے نہ روٹی کھا رہا ہے، بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو بھی، ہم سب کو۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے بتایا کہ دریا کے کنارے جا رہا ہے، تر کے تعلق۔ اس کے پیچھے پھر دوسرے بھائی کو دوڑایا اور اس کو کہا کہ اب صلح ہو گئی ہے، واپس آ جاؤ، تب جا کے واپس آیا۔ اور سب سے عجوبہ، جس سے زیادہ عجوبہ دنیا میں نہیں، وہ یہ کہ جب کتا دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، تو مالک اس کو حقوق بخش دیتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا کھانا پینا جو رہیں سب بخشا ہے، اب آپ بیمار ہیں، آپ چلے جائیں، فوراً روانہ ہو جاتا ہے اس گھر سے۔ اس کو اتنا پتہ ہے کہ اب میری حالت خراب ہے اور تماشا بن جائے گا، اس لیے اس گھر کو جب تک حقوق نہیں بخشے نہیں جاتا۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ پالتو کتا جب دیوانہ ہو جائے تو مالک خود اسے قتل کرے، کیونکہ اوروں کو پتہ بعد میں چلتا ہے، مالک پہلے سے سمجھ لیتا ہے۔ اللہ کی شان کہ کتا ہمیشہ بھونکتا ہے، لیکن جب وہ بھونکنے بند کر دیتا ہے تو علامت ہے کہ پاگل ہو گیا ہے، اور پھر پاگل ہونا اس کا بہت خراب ہے۔ جس کو کاٹتا ہے وہی پاگل ہوتا ہے، اور اگر وہ خاص قسم کے انجیکشن ہو، دم نہیں کیا گیا تو آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک درگاہ ہے اور اس میں کتا دفن ہے، کتے بابا کی درگاہ ہے، وہ بھی بدعتیوں کے جد امجد ہے۔ اور اس کا واقعہ لکھا ہے قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ میں کہ ایک شخص کے اپنے دوست پر قرضہ تھا، اس زمانے میں 200 درہم۔ بہت سال گزر گئے، اس نے کہا میں ادا نہیں کر سکتا، تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ میرا یہ پالتو کتا ہے، بہت کام کا ہے، اس کو لے چلے آپ ذرا۔ وہ اس کو لے کے جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں کو یہ اطلاع تھی کہ یہ 200 درہم لے کے آیا ہے، اس کے پاس تو نہیں تھے۔ ڈاکوؤں نے اس شخص پر حملہ کیا، کتا اس کی طرف سے لڑا، 6 ڈاکو تھے، 6 کے گلے کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ شخص بڑا خوش ہوا اور اس نے دوست کے نام خط لکھا کہ یہ کتا ہزاروں سے زیادہ قیمتی ہے اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کو رکھ سکوں۔ اس نے اپنی قیمت ادا کر لی، مہربانی کر کے اس کو رکھ لے، اور اس خط کو تعویذ کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا، اور کتے سے کہا کہ مہربانی کر کے اپنے مالک کے پاس، میرے دوست کے پاس جاؤ، اور میں نے اجازت دی ہے اور میری طرف سے آپ جائیں۔ کتا واپس روانہ ہو گیا۔ جب مالک کے پاس پہنچا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ بے وفائی کر کے بھاگ آیا اور مجھے رسوا کیا، تو ڈنڈا لے کے اس کو سر پہ مارا، وہ مر گیا، کوپڑی لگ گئی اس کی، وہی ٹنڈا ہو گیا۔ جب اس کے گلے میں تعویذ سی نظر آئی، وہ کھول کے دیکھا تو دوست کا خط تھا، تو اس غم میں خود بھی مر گیا کہ اتنا قیمتی کتا میرے ہاتھ سے مر گیا ہے۔
تو وہ دونوں قبریں ہیں ان کی، ایک ہری پگڑی والوں کی ہے، ایک کتھئی پگڑی والوں کی. سورۃ کہف میں آئے گا انشاءاللہ کہ شیعوں نے، بعض لوگوں نے اپنا نام رکھا ہے کلب علی، کلب حسین، کلب حسن، کلب باقر، اور پھر وہ شعر پڑھتے ہیں کہ قد نجا کلب کافن فکیف لا ینجو کلب علی. تو علامہ آلوسی نے اس جگہ ایک الزامی جواب دیا ہے کہ اگر حضرت علی یا حسن و حسین نے قیامت میں قبول کیا کہ یہ ان کے کتے ہیں تو بے شک نجات پائیں گے، لیکن امید ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، لأنہم عقور، کیونکہ یہ باولے ہیں، اور مشہور ہے کہ باولے کتے کو مالک خود قتل کرتا ہے. تو علی و حسن حسین اللہ سے درخواست کریں گے کہ خدایا ابو جہل، فرعون، شداد و نمرود سے پہلے ان کافروں کو جہنم میں ڈالے، کیونکہ انہوں نے امت کو بہت نقصان پہنچایا تھا. لأنہم عقور، کیونکہ یہ باولے ہیں. بہرحال اب آخری ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کتے سے اس وفا کے باوجود اسلام کی بڑی نفرت ہے، اور مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے حکم دیا اقتلوا الکلاب کلہم، تمام کتوں کو مار ڈالو، اور فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوگا روزانہ ان کی نیکیوں سے ایک قیراط گھٹایا جائے گا، گویا کہ MC کا ٹیکس ہے. اور جس گھر میں کتا ہو یا جنوبی ہو یا جاندار کی تصویر ہو اس میں فرشتے نہ جا نہیں سکتے. تو جواب یہ ہے کہ خود شریعت نے 3 کتوں کے ساتھ برتاؤ نرم کیا ہے، الا کلب صید او ماشیت او زرع، بخاری کتاب الصید والذبائح اور دیگر مقامات. تو ہر کتے کی تعریف تو آپ بھی نہیں کرتے، اور جو کتے وفادار ہیں ان کی استثناء شریعت نے فرمائی ہے. دوسری بات یہ کہ کارآمد ہونا اور بات ہے، لیکن کتے کی فطرت میں ہم جنس کو برداشت نہیں کرنا ہے. کتا کتے کو کبھی برداشت نہیں کرتا. ایک علاقے سے دوسرا علاقہ چلا جائے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے، پھر ان کے حدود تقسیم ہوتے ہیں، وہاں تک دوڑ کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے کہ آگے میرا علاقہ نہیں جا سکتا. اگر آگے یہ بڑھا تو اس کی خیر نہیں، پٹائی شروع ہو جاتی.